بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس قرآن.com اور میرے فیس بک پیج کے ذریعے جدید اور اہم فقہی مسائل کی مختصر نشست کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک سوال جو ہر سال تقریباً رمضان کے موقع پر پوچھا جاتا ہے، اور زکوٰۃ سے متعلق یہ سوال خواتین کی طرف سے بھی اور ویسے بھی عام تاجروں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ سونے کی زکوٰۃ قیمت فروخت کے حساب سے ادا کی جائے گی یا قیمت خرید کے حساب سے۔ چنانچہ درس قرآن پر ربیہ ہلالی صاحبہ کسی خاتون نے بھی یہ مسئلہ اس وقت پوچھا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ جتنا بھی سامان قابل اور باعث زکوٰۃ ہوگا، ویسے تو عام طور پر دوسرے سامان جتنے ضرورت کے سامان اور اشیاء کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن مال تجارت، پروڈکشن، مصنوعات، مال تجارت، پرچون کی دکان ہے تو اس میں جو سامان رکھا ہوا ہے، یا فیکٹری اور کارخانے کی جو پروڈکشن ہے، ان سب پر جو زکوٰۃ آتی ہے وہ قیمت خرید کے حساب سے نہیں بلکہ قیمت فروخت کے حساب سے شرعاً زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سونا کسی خاتون نے خریدا ہوا ہے یا چاندی ہے، زیور ہے، تو اس سونا چاندی زیور کی زکوٰۃ قیمت خرید کے حساب سے نہیں بلکہ آج کی مارکیٹ ویلیو، آج کے حساب سے، یعنی اگر آپ بیچیں تو کتنے میں بیچیں گی، کتنے میں آپ بیچیں گے، قیمت فروخت کے حساب سے شرعاً زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اس کی لاجک ہے، اور وہ لاجک بالکل واضح ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کسی چیز پر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس چیز پر زکوٰۃ آتی ہے نا، اس شے پر زکوٰۃ آتی ہے۔ تو اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ جدید اور اہم مسائل کی ایک نشست میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اصل زکوٰۃ کا شرعی طریقہ اور شرعی حکم اور شرعی تقاضا تو یہ ہے کہ جس چیز کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اسی چیز کا ایک ٹکڑا بطور زکوٰۃ کے آپ ادا کر دیں۔ اصل بات تو یہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، شریعت اسلامیہ کی طرف سے ہمارے لیے مہربانی کا، شفقت کا، فضل کا، کرم کا یہ معاملہ ہے کہ اگر بعینی وہ چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس کا ٹکڑا یا اس چیز کا کچھ حصہ زکوٰۃ میں ادا ہم نہیں کرنا چاہتے، اس کے ریپلیس، اس کی جگہ پر، اس کے متبادل کے طور پر اگر ہم اس کی قیمت کا حساب لگا کر کے پیسہ اگر زکوٰۃ کے اندر دیتے ہیں تو شرعاً شفقتاً اللہ کی طرف سے یہ بھی قابل قبول ہے، اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو جب اصل بات یہ ہے کہ اس چیز پر زکوٰۃ ہے، اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے جو آپ نے آگے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا وہ جو پروڈکشن، مصنوعات، مال تجارت، جس چیز کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو جب اسی کا ایک ٹکڑا آپ کو زکوٰۃ کے اندر دینا ہے، اب آپ وہ نہیں دے رہے تو آپ یہ کام کر رہے کہ اس کی قیمت لگا رہے ہیں، تو پھر کون سی قیمت لگائی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ جو آج کی موجودہ ویلیو ہوگی، جو آج کی کرنٹ ویلیو ہوگی، جو آج کی قیمت فروخت ہوگی، جس پر آپ آگے بیچنا چاہیں گے، بیچ سکتے ہیں، اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سونا، چاندی، زیورات، پلاٹ، پروڈکشن، مصنوعات، ان تمام چیزوں کی قیمت خرید پر زکوٰۃ نہیں ہے، قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے۔ آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کی زکوٰۃ شرعاً آپ کو ادا کرنی ہے۔ یہ مسئلہ امید ہے کہ واضح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ محمد نعیم کی طرف سے یہ پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ یہ واقعی بہت اہم مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہے، کون آدمی ہے جو زکوٰۃ دے گا؟ تو یاد رکھیے، ہر وہ مسلمان عاقل و بالغ جس کی ذاتی ملکیت میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس کی ذاتی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہو یا 7.5 تولہ سونا سے زیادہ کا سونا موجود ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ سونے کے حساب سے اس کا نصاب یہ بنتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا فرد ہے، کوئی ایسی خاتون ہے، کوئی ایسا مرد ہے جس کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے 5-4 تولہ سونا ہے، 2-4 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا سونا چاندی کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہیں، تو پھر یاد رکھیں اب نصاب سونے والا معتبر نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان سب چیزوں کو ملا کر کے اگر ان کی قیمت 7.5 تولہ کے بقدر ہے، نہ، اب ان کا نصاب چاندی کی طرف شفٹ ہو جائے گا
کیا مطلب؟ یعنی کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت ہے، ان سب کو ملائیں، اگر ان سب کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتا ہے تو پھر اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کیش ہے، اس میں بھی 7.5 تولہ سونے کی قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیش اگر رقم موجود ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر نقد رقم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ جو 52.5 تولہ چاندی ہے اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، تو یاد رکھیں کہ ہر سال گورنمنٹ آف پاکستان یہ نصاب باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا کرتی ہے۔ اس سال جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا ہے وہ 46,329 روپیہ ہے، یعنی 46,329 روپے کے بقدر اگر اتنی رقم کیش ان ہینڈ، ان پاکٹ منی اور ان بینک بیلنس اگر موجود ہے، یعنی نصاب اس کے پاس باقی اور موجود ہے 46,329 روپیہ، تو بھی اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت، ان سب کو ملایا جائے، ان سب کو ملا کر اگر ان کی موجودہ ویلیو 46,329 روپیہ کے بقدر ہے تو پھر ایسی صورت میں اس مال کی زکوٰۃ بھی شرعاً ادا کرنا ضروری ہے۔ کون سے فرد پر ہے؟ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن بالغ عاقل مسلمان پر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر زکوٰۃ شرعاً واجب ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہوگا۔ تیسرا ایک مسئلہ ناصر صاحب نے پوچھا ہے، کیا انسولین سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ انسولین سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کی وجہ فقہی طور پر فتوے کے اعتبار سے سمجھ لینی چاہیے کہ اصل بات یہ ہے شیء معتبر کا منفذ معتبر سے جوف معتبر میں جانا، یہ ہے اصل میں روزے کو توڑنے والا معیار۔ اب یہ عربی کے اندر میں نے یہ جملہ ادا کیا، یعنی شرعی طور پر چیزیں بھی فکس ہیں کہ اگر وہ چیز اندر جائے تو جا کر کے روزہ ٹوٹے گا، تو ایسی چیز جو کہ معتبر ہو جس سے روزہ ٹوٹتا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ کہ شریعت اسلامیہ کے اندر راستے متعین کیے گئے ہیں انسانی باڈی اور جسم کے، اگر ان متعین اور فکس راستوں سے کوئی چیز اندر داخل ہوگی تب جا کر کے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آپ یاد رکھیں کہ انسان نہاتا ہے گرمی کے دنوں کے اندر روزے کی حالت میں، تو ساری دنیا کے طبی ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ مسامات کے راستے سے جسم کے اندر پانی چلا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، پیاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے یا کم از کم ہو جاتا ہے، تو آخر کوئی چیز تو اندر گئی ہے نا جس کی وجہ سے پیاس کا احساس کم ہوا۔ تو اصل بات یہ مسامات کے راستے سے پانی چلا جاتا ہے، پسینہ ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ جسم میں جذب ہو گیا، تو کیا نہانا منع ہوگا؟ نہانے کے دوران مسامات کے راستے سے جسم کے اندر جو پانی جائے گا کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے اور وہ روزے کی حالت کے اندر اگر آنکھ کے اندر دوائی ڈال لے، سرما لگا لے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آنکھ کے اندر سرما کا بعض اوقات تھوک کے اندر بھی، منہ کے اندر بھی اثر محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ پسینہ جذب ہو جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پانی نہانے کی حالت میں مسامات کے راستے سے جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت میں راستے متعین ہیں، اگر ان راستوں سے کوئی چیز اندر جائے گی تب جا کر کے روزہ ٹوٹے گا۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ کہاں وہ چیز جائے، جوف معتبر کے اندر، یعنی پیٹ کے اندر حلق سے نیچے اترے تب جا کر کے روزہ ٹوٹے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انجیکشن یا انسولین یا ڈرپ ان متعین راستوں سے چیز کو اندر داخل نہیں کرتے، لہٰذا ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خلاصہ یہ روزے کی حالت میں انسولین لگانے سے، انجیکشن لگانے سے، ڈرپ لگانے سے شرعاً روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امید ہے آج کی نشست کے یہ مسائل وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔